السلام علیکم، میں ولی اقبال، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان 2024 کے ورلڈ کپ کا پہلا میچ یو ایس اے کے خلاف ہار چکا ہے، اور ویڈیو تو میں رات بھی بنانے والا تھا، لیکن رات کو جو ہے وہ موڈ بڑا خراب تھا، اور دوسرا غصہ اس قدر تھا کہ میں نے کہا کہ ویڈیو بنائی تو کچھ نہ کچھ ایسا نازیبا الفاظ منہ سے نکل جائیں گے کہ پھر مجھے ہی برا لگے گا اور پھر دیکھنے والوں کو بھی برا لگے گا۔ یہ انتہائی شرمناک پرفارمنس ہے پاکستان سے۔ جو ہے وہ بڑے اچھے کی امید رکھتے ہیں، بڑا پازیٹیو سوچتے ہیں پاکستان کے، لیکن پاکستان بار بار جو ہے وہ ایسی ٹیموں سے ہارتا ہے کہ جن سے ہار تو کیا کہ تھوڑی سی اور کمزور جیت بھی جو ہے وہ ہمیں برداشت نہیں ہے۔ بابر اعظم کپتانی میں جو ہے وہ پاکستان زمبابوے سے بھی ہارا ہے، آئرلینڈ سے بھی ہارا ہے، بنگلہ دیش سے بھی ہارا ہے، اب یو ایس اے سے بھی ہارا ہے، نیوزی لینڈ کی سی ٹیم سے ہارا ہے، انگلینڈ کی لوکل ٹیم سے ہارا ہے۔ تو بابر اعظم کی کپتانی میں پتہ نہیں منحوسیت ہوتی ہے ہماری پاکستان کی ٹیم میں کہ ہم ہمیشہ لوگ ٹیم سے ہارتے ہیں، ہم اس طریقے سے پرفارمنس نہیں دیتے، ہم ڈر ڈر کے کھیلتے ہیں، اور پتہ نہیں ہم کب جو ہے وہ ٹریک پہ آئیں گے۔ اس طریقے سے ہماری پرفارمنس ہوتی ہے کہ دوسرے ٹیمیں جو ہیں ہم پہ ہنستی ہیں، دوسری ٹیموں کے فینس ہم پہ ہنستے ہیں۔ تو یہ بابر اعظم کی کپتانی میں ہمیں دیکھنے کو ملا ہے کہ ہم ٹھیک ہے، ہم نے اچیو تو بہت کچھ کیا ہے بابر اعظم کی کپتانی میں، لیکن ہمارا ہار کا ریشو بھی بہت زیادہ ہے، اور ہم ایسی ٹیموں سے ہارے ہیں کہ جن سے ہارنا تو کیا، جن سے کمزور جیت بھی برداشت نہیں ہے ہمیں۔ تو اب یو ایس اے جیسی ٹیم دیکھیں آپ، اگر کمپیریزن کریں تو پاکستان T20 انٹرنیشنل میں 7 نمبر پہ ہے، یو ایس اے T20 انٹرنیشنل میں 26 رینک پہ ہے۔ تو اگر ہم 26 رینک ٹیم سے اس طریقے سے ذلیل ہو کے ہاریں گے تو پھر تو لگتا ہے کہ ہمیں ہاکی کی طرح کرکٹ بھی بند کر دینی چاہیے۔ جیسے ہماری ہاکی برباد ہے، جیسے ہماری اور سپورٹس برباد ہیں، ویسے کرکٹ بھی برباد ہو جائے۔ لیکن آپ اس چیز کو سمجھیں کہ جو قوم بجلی کے بل ادا نہ کر سکتی ہو، جو قوم مہینے کا راشن نہ ڈلوا سکتی ہو، جو قوم جو ہے وہ اپنے بچوں کی فیس ادا نہ کر سکتی ہو، آل اینڈ آل ان کی انٹرٹینمنٹ صرف اس بات پہ لگی ہوئی ہے کہ وہ کرکٹ دیکھتے ہیں، کرکٹ کو انجوائے کرتے ہیں، اور اگر پاکستان کی ٹیم اچھا کرتی ہے تو وہ دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ غم بھول جاتے ہیں، اپنے بجلی کے بلوں کو بھول جاتے ہیں، اپنے بچوں کی فیس کو بھول جاتے ہیں، اور ذرا سے خوشی کی لہر پاکستان میں دوڑ جاتی ہے۔ لیکن جب آپ کی کرکٹ کی ٹیم بھی ایسا کرے گی تو پھر تو جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، ہم جو ہے وہ آخر میں خودکشیوں پہ آ جائیں گے جس طریقے سے یہ پرفارمنس نہیں دیتے ہیں۔ صرف میں آپ کو یہ بتاؤں نا کہ جو پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہے وہ پروفیشنل کرکٹرز ہیں سارے، وہ پاکستانی ٹیکس پہ جو ہیں ان کو سیلریز ملتی ہیں، اور جس طریقے سے پی سی بی ان کو بڑے بڑے اماؤنٹ کی سیلری دیتا ہے، اور دوسری طرف جو یو ایس اے کی ٹیم ہے وہ پارٹ ٹائم کرکٹرز ہیں، یعنی صبح کو وہ جاب کرتے ہیں اور اس کے بعد آ کے وہ کرکٹ کی ٹریننگ کرتے ہیں، اور ایسے کوئی بڑے ایونٹ ہوتے ہیں تو وہاں سے چھٹی لے کے آ کے یہاں پہ گیم کرتے ہیں، اور ایونٹس میں جو ہے وہ اپنی شرکت کو جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور ہماری جو ٹیم ہے جو پروفیشنل، ان کا 24 گھنٹے کام ہی کرکٹ ہے، اور ایک ایسی ٹیم سے ہار جائے جو کہ پارٹ ٹائم کرکٹرز ہیں تو پھر بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ تو ہم تو جی آج ایسی ٹیم سے ہارے ہیں کہ جو کہ پارٹ ٹائم ٹیم تھی، مطلب جو ہے وہ ذلیل تو ہوئے ہیں، یعنی شرمندہ بھی پاکستانی قوم کو کروایا ہے۔ میچ کی اگر بات کروں تو جی 159 رنز پاکستان نے بنائے اپنے 20 مقررہ اوورز میں، 7 وکٹیں گری، اور شروع میں تو ایسے لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں یو ایس اے جو ہے وہ آسٹریلیا بنی ہوئی ہے اور ہم ان کے سامنے زمبابوے بنے ہوئے ہیں۔ بال ایک جگہ ہو رہی تھی، بیٹ ہمارا ایک جگہ گھوم رہا ہے، نہ کوئی ٹیکنیک نظر آ رہی ہے، نہ کوئی انٹینٹ نظر آ رہی ہے، یعنی سب کچھ تیل لینے گیا ہوا تھا، اور جس طریقے سے پرفارمنس ہم نے دی ہے نا وہ شرمناک ہے۔ اور ایسے ہی لوگ کہتے ہیں انڈیا ورسز پاکستان، پہلے تو میں خود کہتا انڈیا ورسز پاکستان ہو، بھائی پاکستان کا یو ایس اے کے ساتھ کدھر ایک سیریز کروا دو، زمبابوے کے ساتھ ایک سیریز رکھ لو، ایک یوگانڈا کے ساتھ سیریز رکھ لو کہ یہ صرف ان سے کھیلے اور ان سے ہارے اور ان سے سیکھیں بھی کرکٹ، کیونکہ یہ ٹیمیں تو ہم سے آگے نکل گئی ہیں، ان کی مینٹلٹی ہم سے اچھی ہے، ان کی فیلڈنگ ہم سے اچھی ہے، ان کی بیٹنگ ہم سے اچھی ہے، ان کی بالنگ ہم سے اچھی ہے، تو ہم تو بہت ہی پیچھے رہ گئے ہیں کرکٹ میں، یعنی کہ ہمارا بیڑا بالکل ہی غرق ہو چکا ہے۔ وہ میں تو کل گیری کرسٹن کو دیکھ کے اس کو خفا ہو رہا تھا کہ وہ کہے گا بھائی میں نے کس جو ہے ٹیم کی کوچنگ لے لی ہے، جس طریقے سے وہ مایوس بیٹھا ہوا تھا، اور یہ بار بار جو ہے اس کے چہرے پہ میں ایک شکن دیکھ رہا تھا اور ایک خفگی دیکھ رہا تھا، تو وہ تو یہی سوچ رہا ہوگا کہ میں نے یہ کون سی ٹیم کی کوچنگ لے لی ہے۔ جس طریقے سے یہ ذلیل کرواتے ہیں نا، خود تو ہوتے ہی ہوتے ہیں ذلیل، قوم کو بھی ذلیل کرواتے ہیں، کوچنگ سٹاف کو بھی ذلیل کرواتے ہیں، یعنی جو ان کے ساتھ منسلک ہوتا ہے سب کو ذلیل کرواتے ہیں۔ یعنی پوری دنیا کے فینس جو ہے نا پاکستان کی ٹیم پہ ہنستے ہیں، کنسسٹنسی تو ان میں ہے ہی نہیں، جیسے پوری قوم جو ہے نیچے لگی ہوئی ہے ایسے کرکٹ بھی نیچے لگی ہوئی ہے، کوئی نظر نہیں آتا بھائی کہیں پہ ہمیں کوئی انٹینٹ نظر آئی ہو، کہیں پہ کوئی پلان نظر آیا ہو۔ میچ شروع ہونے سے پہلے جو ہوتا ہے کہ وہ ڈیٹا انالیسس پورا ڈیٹا نکالتا ہے کہ یہ پلیئر اس طریقے سے اچھا کھیلتا ہے، یہ پلیئر یہاں پہ اچھا کھیلتا ہے، یہ پلیئر یہاں پہ اچھا کھیلتا ہے، یہ پریویس 50 میچوں میں اس طریقے سے آؤٹ ہوئے، یہ اس طریقے سے آؤٹ ہوئے۔ مجھے کوئی پلان نظر نہیں آتا، کوئی ڈیٹا انالیسس نظر نہیں آتا، کوئی جو ہے ہمیں کوئی ایک انٹینٹ نظر نہیں آتی ٹیم کی طرف سے کہ یہ اچھا کر رہی ہیں۔
ٹھیک ہے میں مانتا ہوں پچ جو ہے سٹارٹ میں مشکل پچ تھی، اس طریقے سے پرفارمنس نہیں ہو پائی پاکستان کی، سٹارٹ میں جو ہے بال سوئنگ ہو رہا تھا، سیم ہو رہا تھا، لیکن آپ جو ہے پروفیشنل ٹیم ہیں، آپ اس چیز کے پیسے لیتے ہیں، آپ کھیلنے کے پیسے لیتے ہیں، اور آپ سٹارٹ میں اس طریقے سے پرفارمنس دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ کوئی ہے کلب کی ٹیم ہے اور دوسری طرف کوئی بہت بڑی ٹیم کھیل رہی ہے۔ وہ مجھے تو وہ جو لیفٹ ہینڈر ان کا بالر تھا وہ لگ تو ایسے رہا تھا کہ مچل سٹارک بالنگ کروا رہے ہیں اور آپ ان کے سامنے تکنی کا ناچ رہے ہیں۔ تو کوئی خدا کا خوف کھائیں، جس طریقے سے آپ کی پرفارمنس ہے یہ تو کسی کلب لیول کی پرفارمنس سے بھی جو ہے وہ گری ہوئی ہے، اور جس طریقے سے یو ایس اے نے آپ کو تینوں ڈپارٹمنٹ میں مات دی، پہلے آ کے انہوں نے آپ کو بالنگ میں مات دی ہے، پھر جس طریقے سے انہوں نے فیلڈنگ کیا کمال کی، انہوں نے 25-30 رنز اپنی فیلڈنگ سے بچائے ہیں، ان کی کیچنگ شاندار تھی، اور دوسری طرف ہماری کیچنگ کو دیکھیں، افتخار صاحب ایسے سلپ میں کھڑے ہیں، ایسے ان سے کیچ جا رہا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ اب میں یہ کیچ پکڑوں یا نہ پکڑوں، تو اللہ کا خوف کھائیں، جو ہے ہماری فیلڈنگ بیکار ہے، سب سے بیسٹ فیلڈر جو شاداب ہے اس نے 5 رنز کل چھوڑے ہیں، یہ سنگلوں اور دکیوں میں 5 رنز چھوڑے ہیں، ہماری تھرو پہنچ نہیں رہی، 70 میٹر کے گراؤنڈ سے ہماری تھرو نہیں پہنچی، لوگوں کی تھرو آتی ہے اور ٹیموں کی بلٹ کی طرح ان کی تھرو آتی ہے اور وکٹ کو ہٹ کرتی ہے، کیپر کے دستانے پھاڑتے ہوئے نکلتی ہے، اور ہماری تھرو ہے کہ وہ کیپر آپ آوازیں لگا رہے، چیخیں لگا رہے کہ تھرو پہنچاؤ، اور ہماری تھرو نہیں پہنچی، 2 رنز ہاتھوں میں لے رہے ہیں ان سے، اور پھر جب بھی کلچ مومنٹ آیا اتنی کوئی بکواس قسم کی ان کی پرفارمنس ہوتی ہے کہ دیکھ کے شرم آتی ہے۔ یعنی آپ کا دیکھیں نا سپر آور ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ سپر آور تک میچ نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن چلے اگر چلا بھی گیا، آپ بڑی ٹیم ہے، آپ اپنے نفس پہ کنٹرول رکھیں، لیکن نہیں، کوئی نفس پہ کنٹرول نہیں ہے، بیکار ترین بالنگ عامر نے کی ہے، 3 تو وائڈیں کی ہیں، 7 رنز اس سے ایکسٹرا دیے ہیں، ہر وائڈ کے ساتھ 1 رنز ایکسٹرا بنا ہے، ایک وائڈ پہ 2 رنز ایکسٹرا بنا ہے، تو یہ 7 رنز اگر آپ ایڈ کر لیں اس سپر آور میں تو آپ کا جو ہے رنز یہ 18 نہ ہوتا، یہ آپ کا 11 رنز ہوتا، 12 رن سے آپ کا ٹارگٹ چیز کرنا ہوتا۔ تو یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، ان پہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ عامر تو ویسے ٹی وی پہ بیٹھ کے بہت بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، میں یہ کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا، میں اب بھی ان سے اچھا ہوں، تو اگر آپ اچھے تھے، آپ کو ٹھیک ہے سپر آور کا موقع ملا ہے تو آپ وہاں پہ جو ہے وہ شو کرتے کہ دیکھیں میں اب بھی اچھا ہوں، میں کر سکتا ہوں۔ عامر نے جو ہے ایکچوئل میچ میں بڑی اچھی بالنگ کرائی ہے، لیکن آخر میں سپر آور میں آ کے جو کلچ سچویشن تھی وہاں پہ پھر آ کے انہوں نے وہی جو ہے وہ بیکار اور خودو بالنگ کروائی ہے۔ تو یہ ایسے کلچ سچویشن میں آ کے اگر آپ شو نہیں کریں گے تو پھر تو آپ کو بڑی ٹیم کے لانے کا حق ہی نہیں، اور ان کو بڑا ٹیم کہنا اور بڑی ٹیم کہنا جو ہے وہ ناانصافی ہے، صحیح اور ٹیموں کے ساتھ ناانصافی ہے، جو اور ٹیمیں اچھی کھیلتی ہیں، انگلینڈ کھیلتی ہے، آسٹریلیا کھیلتی ہے، انڈیا کھیلتی ہے، ان کو کہنا ناانصافی ہے۔ دیکھیے کل ثانیہ 6 جون ہوا ہے اور مجھے تو سب سے زیادہ غصہ اعظم خان پہ آیا، یعنی آپ جو ہے وہ پہلی بال پہ جو ہے وہ ٹیڑھے بیٹ کے ساتھ سنگل لینے کی کوشش کر رہے ہیں، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی، سیدھی بالیں آپ چھوڑ رہی ہیں، تو پتہ نہیں آپ کیسے کرکٹرز ہیں، مطلب کہیں پہ مجھے سمجھ نہیں آتی، آپ کی کوئی انٹینٹ نہیں ہے، آپ کی کوئی پلاننگ نہیں ہے، آپ کی کوئی ٹیکنیک نہیں ہے، اتنا آپ نے جو ہے وجود بنایا ہوا ہے، تو بس اللہ ہی مالک ہے پھر اس ٹیم کا۔ شاداب خان کی بالنگ فارم لگی نہیں ہوئی، شاداب خان یعنی کہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ یو ایس اے جیسی ٹیم کے خلاف تو یہ اچھا کریں گے، لیکن یو ایس اے جیسی ٹیم کے خلاف انہوں نے وہی جو منہ میں بالیں کروائی ہیں ان کو کہا آؤ مجھے مارو، تو پتہ نہیں اس ٹیم کا کیا ہوگا جی۔ ان کے سپنرز ہیں جو کہ انکسپیرینس سپنرز، اور جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کو پکڑا ہوا تھا، بابر اعظم کو جیسے بکری بنا کے رکھا ہوا تھا، نہ وہ آگے ہو رہے تھے نہ پیچھے ہو رہے تھے، بڑا انہوں نے کوشش کیا لیکن کچھ نہیں ہو سکا جی۔ یہ بلو دی ایوریج پرفارمنس ہے، یعنی پور سے بھی پور پرفارمنس ہے، اس پہ میں نہ کوئی اور کمنٹس کر سکتا ہوں اور نہ زیبا الفاظ کہہ سکتا ہوں، تو ڈسکسٹنگ، شیم فل، شیم لیس، بس اتنا ہی میں کہوں گا۔ اور ایک اللہ کا واسطہ ہے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ کم از کم اپنی فیلڈنگ پہ توجہ دیں۔ میں مانتا ہوں بیٹنگ بائی چانس ہے، کبھی آپ کا دن ہوتا ہے بیٹنگ میں، کبھی نہیں ہوتا، بالنگ میں کبھی آپ کا دن ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، لیکن فیلڈنگ آپ نے 100% ایکوریٹ کرنی ہے، اور 100% ایکوریٹ فیلڈنگ آپ تبھی کر سکیں گے جب آپ مشکل ٹریننگز میں خود کو ڈالیں گے، جب آپ فیلڈنگ کی ڈرلز کریں گے۔ اور ٹیموں کی فیس بک پہ ہم ریلز دیکھتے ہیں، انسٹا پہ ہم ریلز دیکھتے ہیں، ان کی پوری ویڈیوز آتی ہیں فیلڈنگ ڈرلز کی، وہ 15-15 20-20 منٹ کا ہر پلیئر سیشن لیتا ہے فیلڈنگ کا، یونیک فیلڈنگ سیشنز ہوتے ہیں۔ ہماری ادھر ان کو چھکے مارنا ہی نہیں ختم ہو رہا، ان کی چھکوں والی پریکٹس ہو رہی ہے، اور وہ بھی ہم کو میچ میں دیکھنے کو نہیں ملتے۔ بھائی آپ جو ہے نا مشین کو چھکے لگا سکتے ہیں، اور آپ نیٹ کو بوڑھے بابوں کو چھکے لگا سکتے ہیں، لیکن میچ میں آپ ایک کمزور سے بالر کو چھکے نہیں لگا سکتے۔ تو بھائی اللہ کا واسطہ ہے کہ جیسے آپ نے ہاکی پر بات کی ہے، جیسے آپ نے فٹ بال پر بات کیا ہے، جیسے آپ نے اور سپورٹس کو برباد کر دیا ہے، ویسے کم از کم آپ کرکٹ کو برباد نہ کریں گے۔ ایک چھوٹی سی خوشی رہ گئی ہے قوم کے لیے، یہ قوم سے نہ چھینیں۔
یہ ایک چھوٹی سی انٹرٹینمنٹ رہ گئی ہے قوم کے لیے، یہ قوم سے نہ چھینیں اور کم از کم اپنی پرفارمنس کو اٹھا کے رکھیں۔ اس ورلڈ کپ میں تو اب مجھے تو کوئی امید نہیں لگتی پاکستان سے، اور اگر پاکستان پہنچ بھی گیا تو ڈیزرو نہیں کرتا اگر سپر 8 میں پہنچ گیا، یعنی آپ یو ایس اے سے ہار کے سپر 8 میں پہنچے نا، پھر آپ نہ ہی پہنچیں زیادہ بہتر ہے، پھر یو ایس اے ہی پہنچ جائے، یا کم از کم ان کے لیے ایک ہسٹورک مومنٹ ہو جائے اور ایک ہسٹری بن جائے کہ وہ کم از کم جو ہے وہ سپر 8 کھیلے ہوئے ہیں۔ تو فائنل ریمارکس ہیں کہ پاکستان کو اپنی گیم کو اٹھانا پڑے گا، اس طریقے سے خود پرفارمنسز اگر سامنے آئیں گی تو پھر جو ہے وہ ہمیں پاکستان کرکٹ ٹیم کو بھی دیکھنا چھوڑنا پڑے گا اور کسی اور ٹیم کو فالو کر لیں گے، پھر کسی اور سپورٹس کو فالو کر لیں گے، کسی اور چکروں میں پڑ جائیں گے اور کسی اور چیز پہ بات کر لیں گے۔ تو پاکستان کرکٹ ٹیم جب تک اپنی پرفارمنس کو اٹھائے گی نہیں، جب تک خود کو نہیں اٹھائے گی، جب تک جو ہے یہ ان سارے مسائل سے اور ان اناؤں کے مسئلوں سے نہیں نکلے گی اور پرفارمنس پہ فوکس اپنا پرفارمنس پہ نہیں رکھے گی، فیلڈنگ بالنگ بیٹنگ پہ نہیں رکھے گی، گراؤنڈ میں آتے وقت جو ہے وہ یہاں سے کلیئر ہوگی تو تب جا کے ان کی پرفارمنس بہتر ہوگی۔ تو جی مایوس، انتہائی مایوس اور ڈسکسٹنگ پرفارمنس ہے پاکستان کی طرف سے، جو انڈیا والا میچ ہے اس سے بھی کوئی خاص امید نہ رہی۔ تو جی ورلڈ کپ کا جنون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔